سر لاہور کے اندر اگر تو چلان ہونا ہے تو نہ ہی چلے سر چلان ہی ہو رہے ہیں سر لاہور کے اندر سر جو ٹریفک کے معاملات ہیں ان کے اوپر قابو پانے کے لیے ہمارے شو پہ بھی سی ٹی او لاہور آئے تھے. انہوں نے ہمیں کہا تھا ایک ٹریفک کرفیو لگنے کو جا رہا ہے. اس کے بعد سے ٹریفک کرفیو بھی ہم نے دیکھا, چلان کے ریٹس بھی بڑھے, اس کے بعد وردیاں بھی چینج ہوئیں. ٹریفک پولیس کے اندر جتنی کوئی چینجز آئے ہیں اور جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اتنی ہم نے کسی اور پولیس فورس میں بڑی دیر سے نہیں دیکھی. تو سر اس کے ساتھ ساتھ سر خبریں جو ہیں کچھ میں 3-4 ہی میں شیئر کر دیتا ہوں, پھر ساروں پہ ایک کر کے بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ سر ٹریفک وارڈن کو سر 25 چلان جو ہیں کرنے کا ٹاسک مل گیا ہے پر ڈے پر وارڈن 25 چلان. اس لیے آج لاہور شہر میں جس نے بھی سفر کیا ہوگا ان کو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ناکے نظر آئے ہوں گے ٹریفک پولیس کے, جہاں پہ گاڑیاں رکی نہیں ہیں. کچھ میں نے آج دیکھی جن کالے شیشوں کے اوپر بہت پابندی جو ہے اس کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے. جس کی گاڑی ان رجسٹرڈ ہے وہ کیوں ہے ابھی تک نمبر کیوں نہیں لگا. اس کے علاوہ ٹریفک وائلیشن, تو کوٹے جو ہیں وہ پورے ہونے کا پورا مشن چل رہا ہے. اس کے علاوہ سر یہ خبر بھی آئی کہ جو ٹریفک جرمانوں میں کمی کی ترمیم بل تھا جو اسمبلی میں پیش کیا تھا وہ ایجنڈے پہ آ ہی نہیں سکا. ابھی ریسنٹلی پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی میرے خیال میں ایک ہی دن میں انہوں نے پتہ نہیں 25-26 بل جو ہیں یا اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ پاس کرنے کا ایک سن کال کیا تھا. اس کے اندر یہ بل جو تھا وہ موجود نہیں تھا. تو اچھا جس کا وجہ ہے کہ مطلب اس کے اوپر حکومتی سپورٹ بھی جو ہے کہ ٹریفک کے اوپر ہمارا نو کمپرومائز ہے. تیسری خبر یہ ہے کہ سر 4 ماہ کے دوران جو ہے انہوں نے ٹریفک چلان کے ذریعے جو ہے 30,55,000 چلان کیے سر. 30,55,000 چلان کیے, 6 ارب 50 کروڑ جرمانہ کیے سر. 5,984 گاڑیاں جو ہیں ان کو تھانے کے اندر بند کیا ہوا ہے. تو سر یہ کوئی چھوٹے نمبرز نہیں ہیں اور ان کے اندر معاملات بڑے سخت ہیں. ایک اس کے اندر بڑی افسوسناک خبر بھی ہے کہ ٹریفک چلان پلتے برداشتہ ہو کے ایک رکشے ڈرائیور نے خودکشی بھی کر لی. تو سر یہ بھی اس کی ایک فال آؤٹ ڈیفینیٹلی اس چیز کا ہے کہ بہت لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے اس چیزوں کو. ایک شخص جو ہے جو رکشہ چلاتا ہے یا کسی قسم کی بھی اپنا زر مبادلہ ہی اس کا جو ہے وہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے, رکشے کے تھرو ہو یا کسی اور چیز کے تھرو, اگر اس کی گاڑی آپ بند کر لیں گے یا چلان اتنے دے دیں گے وہ چلا نہیں سکتا تو وہ شخص کے پاس اور کیا چارہ رہ جائے گا. تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑی ایک ٹف سچویشن ہے. ایک طرف لوگ جو ہیں جو کہ شاید استطاعت رکھتے بھی ہیں اور انکم رکھتے ہیں اتنی کہ وہ چلان دے سکیں, لیکن وہ بھی بہت تنگ ہیں اس چیز سے, کیونکہ ہر جگہ آپ کو اگر ٹریفک پولیس روک لے تو وہ پہلی چیز چیک کرتے ہیں کہ اس گاڑی پہ کتنے چلان ہیں. جی بالکل. اس کے علاوہ اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ آج آخری تاریخ تھی, کوئی جو 4-5 دن کی مہلت دی ہوئی تھی تمام بائکرز کو کہ اگر کسی کا اشارہ ٹوٹا ہوا ہے, نمبر پلیٹ وینگی ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک کروا لیں. آج کے بعد سے اس پہ بھی تقریباً 2,000 روپے جرمانہ ہے. اچھا اب دیکھیں, ایک طرف سے ظاہر ہے یہ اچھی چیز ہے, حکومت کو بہت ریونیو ملتا ہے. آپ نے فگرز بھی بتائے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک دفعہ انہوں نے ڈرائیو شروع کی تھی کہ ہم جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے ان کا چلان کریں گے, تو وہ کوئی ایک دن میں 4 کروڑ کے لائسنس بن گئے تھے. سو اب یہ ظاہر ہے مطلب ایک شخص جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, ایک شخص جو اوور سپیڈنگ کر رہا ہے, ایک شخص جو پکی لائن کاٹ کے اوورٹیک کر رہا ہے, کچھ بھی غلط کر رہا ہے تو اس کو چلان کر سکتی ہے حکومت. اس کی اصلاح بھی ہوگی, حکومت کو پیسے بھی ملیں گے, ون ون ہے. بٹ میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ کوئی بھی کام آپ اچھا ہی کیوں نہ ہو, برا تو چھوڑیں, اچھا کام بھی کرتے ہوئے آپ کو نہ ایکسلریٹر پہ پیر نہیں دے دینا چاہیے. ایک چیز خراب ہوتے ہوتے وقت لگا ہے. مطلب پاکستان میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ ایک دن میں پیدا ہوئے ہیں, تو وہ ٹھیک بھی ایک دن میں نہیں ہوں گے, اور جب آپ کرنا شروع کرو گے تو اس طرح کے انفارچونیٹ معاملے بھی آئیں گے کہ لوگ خودکشی کر لیں گے. سو گو سلو, کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے آسان بنائیں کہ اگر کسی نے اپنے چلان کو ڈسپیوٹ کرنا ہے تو اس کا پروسیس آسان بنائیں, تاکہ اگر کسی کو غلط چلان آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس نہ کرے. دوسرا, اگر کسی کی گاڑی بائک لاہور سے باہر کے نمبر کی ہے تو اپنی ایپ کو ایسا بنائیں کہ وہ دیکھ سکے اس کے اوپر چلان, کیونکہ وہ لاہور سے باہر کی گاڑیوں کے چلان ایپ پہ نہیں کھلتے. وہ سڑک پہ فیملی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اشارے پہ تو ایک وارڈن آگے کہتا ہے کہ جی 19 چلان ہے. سو پھر اس کے علاوہ دیگر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. عوام پر بھی ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر کوئی بندہ سلو چلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پچھلے کا نقصان ہو رہا ہے, تو جس طرح اوور سپیڈنگ پہ چلان ہے, انڈر سپیڈنگ پہ بھی چلان ہونا چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. کبھی عوام سے بھی مشورہ لے لیں, کبھی ہمیں بٹھا لیں سامنے, ہم بھی آپ کو بتائیں, تھوڑا سا آپ زور لگائیں, تھوڑا سا ہم ایز لگائیں گے, آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ایک دن میں خراب نہیں ہوا تھا, ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا.
بالکل سر نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا دوسرا اس کے اندر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھیں لائسنسز جو جب یہ انڈر ایج ڈرائیونگ انسیڈنٹس بڑھ گئے, اکٹھے ہی 2-3 ہو گئے, اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن ہوا کہ جی لائسنس بنوائیں ورنہ آپ پرچے ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا. بہت لوگوں نے لائسنس جا کے بنوا لیے. اچھا اب اس کے اوپر میری جو اندازہ نہیں رپورٹ ہے, مطلب سمجھ لیں میں جو سمجھ کہ بہت سارے لوگوں کے لائسنس جو تھے وہ ود آؤٹ ٹیسٹ بھی دیے گئے ہیں اس کے اندر. بہت سارے لوگوں کے جو فریش لائسنسز تھے ان کے ٹیسٹ لے لیے ہوں گے, جن کے رینیو ہوئے لائسنسز وہ بنے ہی جب تھے تو ود آؤٹ ٹیسٹ بنے تھے, کیونکہ یہاں پہ اس قسم کا نظام ہوتا نہیں تھا تب. اب آپ دیکھ لیں, میں یہ بتا سکتا ہوں, میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوا ہی نہیں اور انہیں ڈرائیونگ لائسنس ہی بن گیا. کیوں بن گیا ہمیں پتہ ہے کیسے بنتے ہیں. اب ان لوگوں کے رینیو ہوئے, انہی لوگوں کے رینیو ہوئے لائسنس. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ پھر سے دیا, لائسنس رینیو ہوگی کیونکہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ لائسنس رکھنا ہے, ایک بات ہوگی. اس کے بعد سے یہ دیکھیں کہ کسی شخص نے جب گاڑی چلانا شروع کی ہے 1996 میں, تو اس شہر کے اندر ٹریفک کتنی تھی تب, اس شہر کے اندر جو تھی ہائی ویز کتنی تھی تب, اس شہر کا جو لک تھی وہ کیا تھی. اب 2026 میں آ جائیں آپ تو ٹریفک کے جو نظام ہیں وہ چینج ہو گئے. ٹریفک بڑھ گئی ہے یہاں پہ, گاڑیوں کو زیادہ گاڑیاں ہیں لیکن ان کے لیے زیادہ سڑکیں بھی بنی, ان کے لیے زیادہ پل بھی بنے, زیادہ انڈر پاس بھی بنے, بٹ جو ڈرائیونگ ایٹیکیٹ ہے وہ وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھیں عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ, کہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو خلاف ورزی ہوتی ہے کہ جی آپ وہ اسٹرائپ لائن سے آگے ہیں تو آپ کا چلان ہو جائے گا. آپ کے خیال میں سارے جو موٹرسٹ ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا, آپ نے لین چینج کیسے کرنی ہے. بہت سارے لوگ سر گاڑی آج کل چلاتے ہیں وہ انڈیکیٹر نہیں دیتے. اب یا تو آپ کوئی ساتھ ساتھ کوئی اس قسم کی چیز کریں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں, یا اس قسم کی چیز کر لیں کہ جی جس کے بہت زیادہ چلان ہے, جس نے 16 چلان کرنی اور وہ مستقل کری جا رہا ہے, بجائے اس کو آپ ہر مہینے 16 چلان دیں, آپ اس کو انوائٹ کریں کہ سر آپ ہمارے پاس آئیں, ہماری ایک ٹیم ہے وہ آپ کو بتائے گی جی کہ یہ آپ کی جو زیادہ تر وائلیشنز ہیں وہ کیا ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ وائلیشنز اوائڈ کیسے کرنی ہے. اگر تو کوئی شخص خلاف ورزی کر رہا ہے کہ جو وہ ہر وقت وہ بہت تیز گاڑی چلاتا ہے اس کو تو روکنا چاہیے, وہ تو ایک ہیزرڈ ہے. لیکن یہ ٹرننگ اور لین چینجز اور اس قسم کی چیزیں جن کی کبھی اس ملک میں تعلیم ہی نہیں دی گئی کسی شخص کو, زیادہ تر موٹرس کو نہیں دی گئی تعلیم اس چیز کی, ان کو آپ نے پھر اس چیز سے آگاہ کرنا ہے. ایک شخص کے اگر ہر مہینے اتنے چلان آ رہے ہیں اور آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں, اس کو آپ کے پاس نمبر ہے, گاڑی کا نمبر ہے, آئی ڈی کارڈ ہے, سب کچھ ہے, اس کو کانٹیکٹ کریں کہ جی آپ کے اتنے اتنے چلان ہیں, ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پولیس جو ہوتی ہے وہ دنیا بھر میں کس لیے ہوتی ہے, وہ لوگوں کو چلان کرنے کے لیے ہوتی ہے, لوگوں کو اریسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے, لوگوں کو ہراس کرنے کے لیے ہوتی ہے, نہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس قسم کا پروگرام لانچ کریں جس میں عوام جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوئے آپ کے ساتھ. جی دوسرا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جب تک کوئی موٹرسٹ کوئی غلط کوئی وائلیشن کرے نا تب تک اس کو روکے نا. مطلب آپ مطلب صرف پریمپٹیولی روک کے چیک کرنا شروع کر دیں کہ اس کا کیا غلط ہے یا کدھر سے چلان نکل سکتا ہے, وہ پلیز نہ کریں. آلدو اس کے بعد پھر جو یہ والی خبر ہے کہ جی ہر بندے کو ٹاسک دے دیا گیا 25 چلان کا, وہ پھر مشکل ہو جائے گا. لیکن بہرحال ہم نے عمومی طور پہ باہر کے ملکوں میں یہی دیکھا ہے کہ وہ ظاہر ہے کسی شخص نے ایک چیز غلط کی, اس کو روکا, جب وہ رک گیا تو پتہ لگا اس کے پاس کاپی بھی نہیں ہے, اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, وہ پھر جو چیزیں پتہ لگتی گئی وہ اتنے چلان ایڈ ہوتے گئے. لیکن ایک دفعہ روکنے سے پہلے نا مطلب یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ غلط کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ورنہ تو یہ فشنگ کا جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا ہو جاتی ہے. ہاں اور سر دیکھیں باقی دنیا میں ڈیفینیٹلی دیکھیں, آپ جرمنی کی بات کر لیں, ایوین کنٹریز کی بات کر لیں, وہاں پہ ٹریفک آپ یو اے ای کی بات کر لیں, مڈل ایسٹ کی بات کر لیں, ٹریفک وائلیشن کے چلان انہوں نے اتنے زیادہ رکھے ہوئے کہ لوگ ڈرتے ہیں. لیکن ایک فرق ہے, وہاں پہ لائسنس اٹین کرنا وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کا ایک باقاعدہ ریٹن ایگزام ہوتا ہے, اس کے کئی 2-3 پریکٹیکل ایگزامز ہوتے ہیں. ایک شخص آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, وہ آپ کو پریکٹیکل روڈز پہ لے کے جاتا ہے, وہاں پہ سچویشنز کریٹ ہوئی ہوتی ہیں, ان کے اندر آپ نے منوور کرنا ہے, وہ آپ کو ایکسیڈنٹ اوائڈ کرنے کے, پھر آپ کو جا کے وہ کارڈ ملتا ہے جس کے اوپر پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنے پوائنٹ کیے تو آپ ہمیشہ کے لیے. سو مائی پوائنٹ از کہ جب آپ یہ چیز کر لیں گے نا, پھر لکھیں 2-2 لاکھ روپے کے چلان پہ لوگوں کو ایک بنیادی سمجھ تو ہونی چاہیے نا. خیر سر یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے, ہم کوشش کریں گے کہ کنسیڈرنگ یہ سارا کچھ سی ٹی او صاحب کو پھر بلایا جائے اور یہ ہمارے سوالات جو ہیں ان کے سامنے کیجیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.